عمران خان مانے یا نہ مانے لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میچ کے دوران ہوتا ہے۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نعروں کے ساتھ بیٹسمین کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ بیٹسمین ان کی تالیوں اور نعروں سے گرم ہو کر کریز سے باہر نکلتا ہے، چھکے مارنے کی کوشش کرتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اسٹیڈیم اس کو جم کر گالیاں دیتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ کاف لیگ کا زمانہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف یونیفارم میں صدر تھے، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ میں اس دور کے ایک تگڑے وزیر کے پاس بیٹھا تھا، چائے کا کپ اور گپ دونوں گرم تھے۔ اچانک چپڑاسی اندر داخل ہوا اور صاحب کو ایک چٹ پکڑا دی۔ وزیر نے چٹ دیکھی، کرسی سے اٹھا، دوڑ کر پی اے کے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد نون لیگ کے ایک سابق وزیر کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ میں بھی مہمان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب جتنی دیر وزیر صاحب کے دفتر میں رہے، وزیر اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا، اپنے ہاتھ سے انہیں چائے بھی بنا کر دی۔ پھر آ کر میں نے بیر گیٹ تک بھی چھوڑ کر آیا۔ میں نے وزیر سے پوچھا، کیا یہ آپ کے پرانے جاننے والے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، بالکل نہیں، میری ان کے ساتھ تیسری ملاقات تھی۔ میں نے کہا، آپ نے انہیں جتنی عزت دی مجھے محسوس ہوا آپ ان کے پرانے جاننے والے ہیں۔ وہ دوبارہ ہنسا اور بولا، میں نے یہ عزت اسے نہیں، اس کے کریکٹر کو دی ہے۔ میں اس سے جیل میں ملا تھا، مجھے اسے کاف لیگ میں شامل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ میں اس سے 2 مرتبہ ملا اور دونوں مرتبہ اسے وزارت کی آفر کی، مگر اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، کیا گارنٹی ہے میں کمپرومائز کر کے بہ رہوں اور زندہ رہوں؟ میرے بعد میرے بچے اور میرے دوست میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ وزیر صاحب کا کہنا تھا، میں نے اس سے کہا، اس کی کیا گارنٹی ہے آپ فوت نہ ہو، آپ وزارت کو بھرپور انجوائے کریں۔ اس کا جواب تھا، مجھے اگر وزارت مل جائے تو بھی میں اپنے خاندان اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لوگ ہو سکتا ہے میرے کمپرومائز پر کچھ نہ کہیں، لیکن میں روزانہ آئینہ دیکھوں گا، آئینہ مجھ سے روز پوچھے گا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میری طرف سے معذرت۔ میں نے اس سے کہا، آپ اس انکار کے نتائج سے واقف ہیں، آپ کو لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے، جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے، آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہنس کر بولا، میرے بھائی، ضمیر کی آواز سننے کی سزا ہوتی ہے اور میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں وزیر بن گیا، یہ جیل میں رہا۔ یہ 3 سال بعد رہا ہوا تو اسے جیل میں رکھنے والے بھی اس کی عزت کر رہے ہیں اور میں خود اس کے سامنے چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ اس فیلنگ نے مجھے اس کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کی یونیفارم بھی اتر گئی، کاف لیگ بھی تتر بتر ہو گئی، حکومت کے ساتھ ہی اس وزیر کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا، تاہم جیل برداشت کرنے والا MNA دوبارہ منتخب ہوا، وزیر بنا اور مسلسل بنتا رہا۔ میں آج جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، فائدے میں کون رہا؟ وہ جس نے کمپرومائز سے انکار کر دیا یا پھر وہ جو 2.5 برس کی وزارت کے لیے ہاتھوں بک گیا؟ میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں تو مجھے بے اختیار PTI یاد آ جاتی ہے۔ یہ جماعت طویل عرصے بعد عوام کی جڑوں سے پھوٹی تھی، یا آہستہ آہستہ عوام کی امنگوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن عمران خان پھر بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جس سے نجات کے لیے عوام نے عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا۔ وہ لوگ آئے اور پھر PTI اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہ رہا، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ایسے حالات میں نکلتا ہے، پارٹی اور لیڈر دونوں فارغ ہو گئے۔ عمران خان مانے یا نہ مانے لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میچ کے دوران ہوتا ہے۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نعروں کے ساتھ بیٹسمین کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ بیٹسمین ان کی تالیوں اور نعروں سے گرم ہو کر کریز سے باہر نکلتا ہے، چھکا مارنے کی کوشش کرتا، آؤٹ ہوتا اور پھر پورا اسٹیڈیم اسے جم کر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ عمران خان بھی ایک ایسے ہی بیٹسمین تھے، یہ کریز سے باہر نکلتے رہے، چھکے مارتے رہے، تماشائی تالیاں بجاتے رہے۔ آخر میں یہ مکمل طور پر فارغ ہو گئے اور تماشائی گھر بیٹھ کر انہیں بے وقوفی کے طعنے دے رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اب دوسرا پہلو بھی دیکھیں۔ عمران خان کن لوگوں کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ اس عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، پرویز خٹک، فیاض الحسن چوہان، جمشید چیمہ، ملیکہ بخاری، اسد عمر، شیری مزاری، عثمان بزدار اور محمود خان نے بنانی تھی، جو جیلوں اور مقدموں کا ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کر سکے؟
یہ جیل سے نکلے پریس کانفرنس کی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، یا پھر انہوں نے پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوائن کر لی، یا پھر تحریک انصاف اور عمران خان سے اعلان لا تعلقی کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ بھی تخلیق کر رہے تھے اور پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بھی بنا رہے تھے۔ یہ لوگ عمران خان کی وہ انقلابی ٹیم تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنی تھی، جس نے اقوام عالم میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ یہ لوگ سیاست کا اصل کریکٹر ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کر لیں۔ ہم صحافی ان پارٹیوں کو کیا کیا نہیں کہتے رہے، ان کے ساتھ ریاست، میڈیا اور حکومت نے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں کو جیلیں توڑ سکی، اور نہ ہی سزائیں اور نہ ہی پروپیگنڈا۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے آوازیں لگاتے رہے، ان کی فیملی کو شاپنگ کے دوران برا بھلا کہا جاتا رہا، مگر یہ لوگ اس کے باوجود زمین سے جڑ کر کھڑے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے محمود غزنوی میدان میں لیٹ کر نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ مجال ہے جو انہیں اس پر بھی ذرا بھی شرمندگی ہو۔ یہ لوگ اس معاملے میں اکیلے نہیں، ہم اجتماعی طور پر ایسے ہی ہیں، طوطا چشم، ضمیر سے فارغ اور اپنی ناک اور جیب تک محدود لوگ۔ ہم سب اس ملک کا اجتماعی چہرہ ہیں۔ میں عمران خان کا مخالف سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گالی اسکواڈ سے گالیاں کھانا شروع کی اور آج تک کھا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے عمران خان سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ بیچارہ مغالطے میں مارا گیا۔ یہ کاغذی شیروں کو اصل شیر اور گتے کی تلواروں کو ضرب مومن سمجھ بیٹھا تھا، لہٰذا یہ سیاسی موت مارا گیا۔ اس کے لیے آج بھی وقت زیادہ مشکل ہے اور اگلا وقت اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ آج صرف اعظم خان جیسے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، کل جب وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑیں گے جن کو بچاتے بچاتے یہ اس حال کو پہنچا۔ کاش یہ 2021 میں جنرل باجوہ کی بات مان لیتا، اپنی پارٹی پر توجہ دے لیتا، یہ جینون ورکرز کو آگے لے آتا، یہ انہیں ٹکٹ دیتا، ان کی سیاسی پرورش کرتا، یہ 2022 میں قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا دیتا، یا تحریک عدم اعتماد کو مردوں کی طرح برداشت کر لیتا، اپوزیشن لیڈر بن جاتا تو آج 2 صوبوں میں اس کی حکومت ہوتی، سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت ہوتی، صدر بھی اس کا ہوتا تو آج کیا سینیریو ہوتا۔ میرا خیال ہے یہ اب تک اقتدار میں واپس بھی آ چکا ہوتا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا۔ اس کشف کے بارے میں مجھے بھی آخر میں پتہ چلا، یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔